اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ کافروں کی تعداد لا تعداد بے شمار، اور انہیں اتنا یقین تھا ہمیں شکست دینے والا کوئی نہیں، ہمیں نیچے لگانے والا کوئی نہیں، ہمارے ارادے کو ختم کرنے والا کوئی نہیں، ہم سارے مل کے نبی کا دین مٹائیں گے، کلمہ مٹائیں گے، قرآن پاک کو ختم کر دیں گے، عرب کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوگا، مکے مدینے سے قرآن مٹ جائے گا، ارے پوری دنیا سے قرآن مٹ جائے گا، قرآن کو چاہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ بڑا زور لگا لیا، لوگ جمع ہو گئے، سارے علاقے والے کافر جمع ہو گئے، یہ میرے محبوب کے سپاہی کلمہ پڑھنے والے وہ تیار ہو گئے۔ ایک سپاہ سالار ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ اس کی قیادت کے اندر 36,000 مسلمان چل دیے۔ ارے سامنے دریا سے گزرنا ہے، پل بھی ہے، پلوں سے گزرنا ہے، پھر کفار کا مقابلہ کرنا ہے، پھر یہی کلمہ ان تک پہنچانا ہے، انہیں بتانا ہے ارے جس نے کلمہ پڑھ لیا، محبوب کی محبت جس دل کے اندر آ گئی، وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ کون ڈرائے گا؟ سپاہی چل دیے، سامنے دریا دجلہ، کافروں نے کہا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے ہماری دھمکی سے ڈر جائیں گے، یہ مسلمان گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ تو دریا کے کنارے تک آ گئے۔ جب انہیں خطرہ ہوا، انہوں نے دریا کے پل توڑ دیے، پل توڑ دیے تاکہ یہ مسلمان دریا پار کر کے آگے نہ آ سکے۔ ہر ملک نے دفاع بنائی ہوئی ہے نا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں دفاع ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ نہر کھدوائی ہوئی ہے، وہ روحی نما، تاکہ کوئی دشمن پرلی طرف سے ارلی طرف نہ آ سکے۔ ان کافروں نے وہ پل توڑ دیے دریا کے تاکہ آگے نہ آئے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ اتنی محنت فرمائی، اتنی محنت فرمائی، ایک ایک صحابی کا یقین تھا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ اس کی مدد ہے۔ انہیں طاقت پہ ناز تھا، فوج پہ ناز تھا، لوگوں پہ ناز تھا، تعداد پہ ناز تھا۔ ارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو کس پہ ناز ہوتا ہے؟ بولو شاباش، اللہ۔ اور وہ اللہ ساتھ دیتا ہے یا نہیں؟ بولو، اللہ ساتھ دیتا ہے نا، سارے ساتھ چھوڑ جائیں وہ کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پل ٹوٹ گئے، مسلمان ادھر ہیں، تعداد بھی ہے 36,000 تعداد، صحابہ کرام پریشان، امیر المومنین اور صحابی رسول اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیا کرنا چاہیے؟ ارادہ ہمارا یہ تھا یہ سارا علاقہ اپنے قبضے میں لیں گے، یہاں قرآن کی تلاوت چلے گی، یہاں کلمے کی تبلیغ چلے گی، یہاں دین اسلام پھیلے گا، یہاں کملی والے کی نبوت والا پرچم لہرے گا۔ پل توڑ دیے، کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع کو جمع کیا۔ تعداد کتنی تھی؟ 36,000۔ یہ صحابہ کرام کیوں نہیں گھبراتے تھے؟ ان کے پاس قرآن تھا۔ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ انہیں پتا تھا قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو شاباش، قرآن کس کا کلام ہے؟ میں اس بھائی منظور صاحب کا شوق دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ان کا یہ شوق 1 سال پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میں خود بھی تلاوت کروں گا۔ یہی شوق ہے جو بچوں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ آج حافظ بنا ہے، کل کو یہ قاری بھی بنے گا، انشاءاللہ عالم بھی بنے گا، کہو انشاءاللہ۔
یہ جذبات ہیں، اور یہ جذبات اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو آگے بلانا چاہتے ہیں۔ صحابہ پریشان، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سب کو جمع کیا اور تمام صحابہ کرام کو ایک جملہ فرمایا۔ وہ سعد بن ابی وقاص جو امیر لشکر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، آج کے امیر بھی تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او لوگو، جس کے زندگی کے اندر کوئی کبیرہ گناہ ہو آج وہ توبہ کر لے، اگر ایک شخص کا گناہ کبیرہ بھی ہوا یہ دریا کبھی بھی راستہ نہیں دے گا۔ جس کے گناہ کبیرہ ہوں توبہ کرے۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، 36,000 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس کا ایک بھی کبیرہ گناہ ہو۔ آج ہم بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں؟ بولو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم میری بھی ہمت نہیں ہے، ایک نہیں ہزاروں گناہ، باقی اس ذات سے ڈر لگتا ہے اللہ معاف فرمائے۔ کہو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ ڈرنا بھی ایک توبہ ہے۔ ایک آدمی بھی نہیں جس کا کوئی گناہ ہو۔ پتہ چل گیا تمام صحابہ کرام پاکیزہ تھے۔ دو چیزیں ان کو عظیم ملی ہیں، دو چیزیں عظیم ملی، ایک نبی بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم۔ ہاں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو تم محبت سے ایمان کے ساتھ میرے چہرے کی زیارت کرو گے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ شوق سے نبی کا دیدار کرتے تھے، وہ شوق سے نبی کی زیارت کرتے تھے۔ مولانا شیس احمد صاحب ابھی فرما رہے تھے نا، وہ واقعہ سنایا ہے جی، وہ بزرگ ان پڑھ آدمی تھا، صرف قرآن پہ انگلی پھیرتا تھا، یا اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ ہے کیا، نہ میں پڑھا ہوا ہوں، اتنا میرا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے۔ صرف اسی جملے کی محبت کی برکت سے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ صحابہ کرام ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا، فلاں آدمی تو بھی آ گیا، فلاں آدمی تو بھی آ گیا، 600 آدمی نکال لیے، فرمایا تم آگے آ جاؤ، چھانٹی ہو رہی ہے۔ ان 600 آدمیوں میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 آدمیوں کو بلایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، وہ بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی برکات سے واقف تھے۔ وہ 10 آدمی آگے آ گئے اور دریا کے کنارے پہ بلا لیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا عجیب انسان تھے، کیا عجیب انسان تھے، کیا عظمت والی جماعت تھی۔ ارے ان 10 پہ نظر ڈالی، ایک آدمی حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ نظر ڈٹ گئی، فرمایا تو آگے آ جا۔ ارے 36,000 میں سے 600 آدمیوں کا چناؤ کیا، 600 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا، پھر 10 میں سے ایک آدمی کو آگے بلایا، فرمایا جلدی کر، تیرا یقین بھی کامل ہے، تیرا ایمان بھی پکا ہے، اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دے۔ قرآن ان کی طرف پھیلانے کا ارادہ لے کے آئے ہیں، کلمہ ان تک پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ دریا کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ بولو بولو شاباش۔ چھری کاٹنے کی عادت ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو جتنا مرضی تیز کر لو، چھری نہیں کاٹ سکتی۔ ایک بات میں آپ حضرات سے کہوں گا، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، یار دیکھو
پانی اللہ کے حکم کا پابند ہے، چھری اللہ کے حکم کی پابند ہے، آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا انسان اللہ کے حکم کا پابند کیوں نہیں؟ میں تمہیں مثال کے طور پہ دوں گا، حقیقت بتاؤں گا، کبھی کبھی انسان سے گدھے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان سے گدھا دیکھا ہے آپ کے علاقے میں؟ گدھا، کھوتا جسے ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی جنگ خیبر تھی، علماء سے پوچھ لو، جنگ خیبر فتح ہوئی، کملی والے تشریف فرما تھے، ایک گدھوں کی جماعت آئی،